دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں لیکن بزرگان دین کے مزارات جگمگا رہے ہیں۔ وہاں مایوسی و محرومی کے بجائے عجب سا سکون و اطمینان ہے۔ غموں کو بھول کر ہر کوئی مسکرا رہا ہے، عقیدت و محبت کے پھول برسا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی روحانی محفل میں ہم آپ کو اپنے چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان کے ذریعے ولی والے نبی کے سلسلے میں ہیں، علی والے ولی والے کسی سے تذکرے میں ہیں، علی والے ولی والے۔ وہ لوگ جو ولی والے ہوتے ہیں وہی علی والے ہوتے ہیں، جو علی والے ہوتے ہیں وہی والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تضاد و تفریق نہیں ہوتی۔ اور ان پہلوؤں کو جو بحمداللہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، پرکھتا ہے، وہ نام ہے بارہ بنکی تشریف لائے جناب صغیر نوری صاحب کا۔ وہ وارثی سلسلے کے ہیں، اسی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ آج وہ آپ کے روبرو ہیں، ان کا استقبال شاہ رضا سے جن کو محبت ہے آج بھی، شاہ رضا سے جن کو محبت ہے آج بھی، ہر سانس ان کی محو عبادت ہے آج بھی۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے کی محو عبادت ہے آج بھی، ہر سانس شاہ رضا سے جن کو محبت ہے آج بھی، ہر سانس ان کی محو عبادت ہے آج بھی، ہر سانس ان کی محو در پر تمہارے نور کی کثرت ہے آج بھی، در پر تمہارے نور کی کثرت ہے آج بھی، تم پر خدا کی خاص عنایت ہے آج بھی، تم پر خدا کی خاص عنایت ہے آج بھی۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی مبالغہ نہیں اللہ کی قسم، کوئی مبالغہ نہیں اللہ کی قسم، رونق یہاں پر تیری بدولت ہے آج بھی، یہاں پر تیری بدولت ہے آج بھی، رونق یہاں پر تیری بدولت ہے آج بھی۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں سنجے بھائی، فرمائیں کہ وہ جس نے تیرے عشق کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ جس نے تیرے عشق کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کو نصیب تیری قیادت ہے آج بھی، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے نصیب تیری قیادت ہے آج بھی، اس کو
نصیب تیری. شیخ ملازہ فرمائیں کہ چلنے کو آندھیاں تو چلی سینکڑوں مگر چلنے کو آندھیاں تو چلی سینکڑوں مگر روشن تیرا چراغ ہدایت ہے آج بھی. تیرا چراغ چلنے کو آندھیاں تو چلی سینکڑوں مگر روشن تیرا چراغ ہدایت ہے آج بھی. روشن تیرا چراغ ہدایت ہے آج بھی. شیخ ملازہ فرمائیں کہ تیری عطائے خاص نہیں ہے تو اور کیا. تیری عطائے خاص نہیں ہے تو اور کیا. تیرا خلیفہ صاحب جلوت ہے آج بھی. تیرا خلیفہ صاحب جلوت ہے آج بھی. روشن تیرا چراغ. شیخ ملازہ فرمائیں کہ تیرا ملازہ فرمائیں یہ بھی کہ تیرا خیال تیری عطا تیرا ذکر خیر. تیرا خیال تیری عطا تیرا ذکر خیر. ایمان ہے میرا باعث برکت ہے آج بھی. ہے میرا باعث برکت ہے آج بھی. تیرا خیال تیری. شیخ ملازہ فرمائیں دادا میاں میرا ہے عقیدہ کی آپ کی. دادا میاں میرا ہے عقیدہ کی آپ کی. دنیا معرفت پا حکومت ہے آج بھی. دنیا معرفت پا حکومت ہے آج بھی. دنیا معرفت پا. شیخ ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں کہ چوما تھا ایک بار فقط نقش پائے یار. چوما تھا ایک بار فقط نقش پائے یار. پر نور میری چشم بصیرت ہے آج بھی. میری چشم بصیرت ہے آج بھی. نور میری چشم. آخری شعر ملازہ فرمائیں کہ بے شک فنا کے بعد
بقا کا مقام ہے، بے شک فنا کے بعد بقا کا مقام ہے، تاریخ میں رقم یہ عبارت ہے آج بھی، تاریخ میں رقم یہ عبارت ہے آج بھی، تیرا واہ 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 واہ، پھر پڑھ دیجیے ایک بار سے۔ تیرا بے شک فنا کے بعد بقا کا مقام ہے، بے شک فنا کے بعد بقا کا مقام ہے، تاریخ میں رقم یہ عبارت ہے آج بھی، تاریخ میں رقم یہ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ قسمت سے آج مل گیا وہ در مجھے صغیر، قسمت سے آج مل گیا وہ در مجھے صغیر، قائم وہ جس کے نام کی عظمت ہے آج بھی، قائم وہ جس کے نام شاہ رضا کی جن سے بہت بہت عمدہ جناب صغیر نوری صاحب، بہت اچھی شاعری سے نوازا، اور ان لوگوں نے دبا کے دی ہے، حالانکہ مجبور ہوئے دینے پہ۔ یہ حیران یہ تھے کہ دو اچھے شاعر ایک ساتھ کیوں لگائے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب ہوتا ہے، یہ حادثات کی زندگی میں ہوتے رہنا چاہیے۔ عرفان لکھنوی صاحب نے جو اثرات چھوڑے تھے یقیناً اس کو زائل نہیں ہونے دیا جناب صغیر نوری صاحب نے، لیکن آپ کی داد اس لیے ٹھس ہو گئی کہ آپ کو لگا یار اتنے اچھے شعر ایک آدمی کے یہاں کیوں ہے، دو سے اچھے دے دیے جائیں تو 10 شاعر اچھے چل سکتے ہیں۔ تو یہ استادوں کو یہ فن آتا تھا، افضل موہانی صاحب وغیرہ، وہ نشان لگا کے رکھتے تھے لال فلاں کو، ہرے فلاں کو، نیلے فلاں کو۔ تو چونکہ شعر تو واقعی اچھے گئے تھے، لیکن اگر یہ شاگردوں کا کاروبار بھی شروع کر دیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اپنے استاد رحمت تابانی صاحب کی طرح۔ اور جناب نہیں کچھ نہیں بٹیں گے، مومن کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، نیت بھی اس کی وسیع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ابن صدیقی اس شہر میں بالکل اجہل شاعر تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خواندہ خود ان کے شاگردوں کا ان پہ یہ الزام تھا، اور تباہ ہو کے مرے زندگی میں یہ بھی ہے جو شاگرد تھے، اس لیے کہ یہ کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ استاد بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ارے استاد چیز لوے بناتے تھے تو اللہ آپ کو چیز بنا دے گا وہ کوے میں۔ تو نتیجہ وہی ہوا کہ وہ استاد بن کے تو مرے، وہ خوبی اللہ نے ان کو نہیں دی جو ابن صدیقی کو دی تھی۔ ابن صدیقی ٹیلر ماسٹر تھے، خیاط تھے۔ کہتے لوگ یہ ہیں کہ جس تیزی سے ان کی قینچی کپڑے پہ چلتی تھی اسی تیزی سے نوک زبان پہ اشعار رہتے تھے، اور صوفی کلیم اللہ جیسے لوگ اسی درگاہ سے وابستہ تھے اور ابھی ہیں، یہ الحمدللہ حیات ہیں۔ وہ جاتے تھے ایک ہی غزل میں 3 بحروں میں 3 مصرع کہتے تھے، یعنی اس قدر قابل آدمی تھے وہ، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کی داڑھی، ان کی کلاہ فضیلت، ان کی لنگی دیکھی اور کہا کہ یہ کس درگاہ سے وابستہ ہے۔ اسی عقیدت سے 3 مصروں پہ 3 الگ بحروں میں غزلیں کہلا کے عبرت صاحب دے دیتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو فلاں صاحب آ رہے ہیں، یعنی کہ تمہارے ہی استاد بھائی، تو پوچھیں گے صوفی کو کیا دیا، اس سے پہلے یہ سوال جواب ہو نکل لو۔ لیکن انہی کے سلسلے میں یعنی سلسلے میں ایسے شاگرد بھی پیدا ہوئے جو استاد تو بنے غلطی سے، نہ اتنی صلاحیت تھی، نہ اتنا دمخم تھا، نہ اتنے فراغ دل تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ اگر سلیم تابش نے غلطی سے اچھا شعر پڑھ دیا، یعنی اللہ اچھا شعر تو کسی کو بھی دے سکتا ہے نا، یہ نبوت تو ہے ہی نہیں کہ ختم ہو گئی، تو اچھا شعر ہوا اور انہوں نے ادھر سے ان کی کھجلی ہوئی، اور ان کا بھائی یہ سننا شعر، یہ سننا کا مطلب ہے یہ استاد کا کام ہے اس میں۔ تو یہ سب حرکتیں ایسی ہیں کہ زندگی میں اگر ان پہ قدغن لگایا جائے، پابندی لگائی جائے تو ممکن ہے کہ اصلاح ہو۔ تو رہبر تابانی صاحب ہوں یا نسیم اختر صدیقی صاحب ہوں یا عاجز ماتبی صاحب ہوں، اللہ نے ان کو یہ عیب نہیں دیا۔ حل ہے کہ سنجے مصرا شوق صاحب میں بھی یہ عیب منتقل نہیں ہوا، یہ 5 منٹ میں غزل لکھا دیتے ہیں لیکن کہتے 5 آدمیوں سے بھی نہیں ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے یہاں ابھی وسعت بڑھا رہا ہے ان کے دامن میں، اور شاگرد بھی ان سے جوگ درجوگ اس لیے بھی جوڑ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے دیکھا شاگرد کا چہرہ اتر رہا ہے کہنے کہ خودکشی کر لے اس سے پہلے اس کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیں. تو ایسے اساتذہ کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور وہ اساتذہ جو بالکل کانٹا لگائے بیٹھے ہیں مچھلی والوں کی طرح کہ مچھلی آئے اور پھنس جائے، ان کو دیکھ کے شاگرد کا چہرہ اتر جاتا، دعا کرتا یا اللہ ان کو جلدی اٹھا لے. جب تک یہ رہیں گے یہ اسی طرح ہماری جیب خالی کرتے رہیں گے. بہرحال یہ دونوں سلسلے کے بزرگ ہیں. اب جناب صغیر نوری صاحب کے بعد میں چلتا ہوں پھر بارہ بنکی کی طرف، اور وہیں کے ایک استاد شاعر ہیں جناب نصیر احمد نصیر. نصیر احمد نصیر صاحب سے بہت سے شاگرد وابستہ ہیں. نصیر انصاری صاحب، لیکن نصیر انصاری دو انصاری ہیں، ایک انصاری اور ایک نصیر احمد. ایک ہمارے یہاں ڈبل نصیر ہیں، نصیر احمد نصیر. تو جب میں ان کو بلاتا ہوں تو ان کا نام لیتا ہوں، ان کو بلاتا ہوں تو ان کو نام لیتا ہوں، یعنی اتنے قریب قریب پہ نام نہیں ہونا چاہیے. حاجی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ شاعری اگر میں نے کسی تحت والے کو دے دی جس نے بالکل اسی طرح پڑھی جس طرح سلیم پڑھتے ہیں تو وہ شاعری بجھ جائے گی. لیکن اگر جیسا ترنم سلیم تابش پڑھتے ہیں ایسے سرائیے کو دی تو وہ اس غزل کو آسمان میں پہنچا دے گا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے شاگرد نے سرائیے ڈھونڈے ہیں. حد ہے کہ ان کے چکر میں ہمارا قتل ہوتا ہے. یعنی ممکن ہے کوئی اچھا مشاعرہ ہمیں نہیں ملے، لیکن وہ سلیم تابش کو اس کوٹے سے ملے گا یہ لوگ مشاعرہ بنا دیں گے. تو ایسا شاعر جو نظر رکھتا ہو، صاحب نظر شاعر ہو، وہ شاعر ہے جناب حاجی نصیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم. وہ آپ کے روبرو ہیں، ان کو نوازیے، پیسے ضرور دیجیے، نہ ہو ہم سے لے جائیے. ان کا عنایت ہے آج بھی، یہ بھی خدا کی ان پر عنایت ہے آج بھی، ہر سو شہ رضا کی جو شہرت ہے آج بھی. یہ بھی خدا کی ان پر عنایت ہے آج بھی، یہ بھی خدا کی ان پر عنایت ہے آج بھی، ہر سو شہ رضا کی جو شہرت ہے آج بھی، ہر سو. اور ایک سماعت فرمائیں شعر کہ اے لوگو میرے شاہ رضا کی وہ ذات ہے، اے لوگو میرے شاہ رضا کی وہ بات ہے، ہر ایک دل پا ان کی حکومت ہے آج بھی. اے لوگو میرے شاہ رضا کی وہ ذات ہے، اے لوگو میرے شاہ رضا کی وہ ذات ہے، ہر ایک دل پا ان کی حکومت ہے آج بھی. اور یہ شعر بطور خاص معلوم کہ حضرات یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، بڑھتی یہاں پر دین کی دولت ہے آج بھی. یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، یہ اور بات ہم اسے حاصل نہ کر سکیں، بڑھتی یہاں پر دین کی دولت ہے آج بھی، بڑھتی یہاں پر دین کی دولت ہے آج بھی. اور بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے جناب. حضرات جہاں تک حضرات نے سماعت کرنا کہ بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے جناب، روشن یہاں چلا کے ہدایت ہے آج بھی، روشن یہاں بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے یہاں، بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے یہاں، روشن یہااں چلا کے ہدایت ہے آج بھی، روشن بچنا اگر بھٹکنے سے ہے آ جائیے جناب. اور شعر یہ بھی دیکھیں کہ اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا، بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے جناب، بچنا ہے گھر بھٹکنے سے آ جائیے جناب، روشن یہاں چلا کے ہدایت ہے آج بھی، روشن یہاں چلا کے ہدایت ہے بہت ہی. اور اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا، اس آستان پہ آئے تو اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا، اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا، زندہ یہاں اصول طریقت ہے آج بھی. اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا، اس آستان پر آئے تو محسوس یہ ہوا،
इस आस्था पर आए तो महसूस ये हुआ जिंदा यहाँ उसूल तरीकत है आज भी, जिंदा यहाँ उसूल तरीकत है आज भी। और कुछ भी हो वो बहक नहीं सकते खुदा गवाह, जी जी बहुत अच्छा भाई। कि कुछ भी हो वो बहक नहीं सकते खुदा गवाह, जिनके दिलों को इनसे अकीदत है आज भी। कुछ भी हो वो भटक नहीं सकते खुदा गवाह, कुछ भी हो वो बहक नहीं सकते खुदा गवाह, जिनके दिलों को इनसे अकीदत है आज भी, जिनके दिलों को इनसे अकीदत है आज भी। और दरबार मेरे दादा मियाँ का है वो जहां, समात मंजरात कि दरबार मेरे दादा मियाँ का है वो जहां, हर सू जहां परस्ती, हर सू जहां पर बारिश रहमत है आज भी। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं भैया। दरबार मेरे दादा मियाँ का है वो जहां, हर सू जहां पर बारिश रहमत है आज भी, हर सू जहां पर बारिश रहमत है आज भी। दरबार मेरे दादा मियाँ का है वो जहां, हर सू जहां पर बारिश रहमत है आज भी। और आखिरी शेर सम्मत फरमाए कि दिल कह उठा ये देखा सबाहत मियाँ को जब। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मिसरा है। दूसरे मिसरे की दाद चाहूंगा समात माजरा कि दिल कह उठा ये देखा सबाहत मियाँ को जब, जारी यहाँ पर फैज़े विलायत है आज भी, जारी यहाँ पर फैज़े विलायत है आज भी। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल कह उठा ये देखा सबाहत मियाँ को जब, जारी यहाँ पर फैज़े विलायत है आज भी, जारी यहाँ पर फैज़े विलायत है आज भी। और मक्ता जो जरा सम्मान फरमाने भाई कौम हारी कायम किया था शाह रज़ा ने जिसे नसीब, ये कायम किया था शाह रज़ा ने जिसे नसीब, लोगों में वो खुलूस व मोहब्बत है आज भी। बहुत उम्दा। कायम किया था शाह रज़ा ने जिसे नसीब, कायम किया था शाह रज़ा ने जिसे नसीब, लोगों में वो खुलूस व मोहब्बत है आज भी। वाह वाह, लोगों में बहुत उम्दा भाई नसीर भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छी शायरी से नवाजा हाजी नसीर अंसारी साहब ने। वाकई हक था कि वो इस तरह के शेर पढ़ते और हम लोग उनको दाद व तहसीन से नवाजते। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, लेकिन कमी छोटों में होना ज़रूरी है और बड़ों को नवाजना ज़रूरी है। उनके हर शेर ऐसा है कि उसको जली हरूफ में आविज़ा किया जाए, उनकी कदर की जाए। उनके घुटनों में अब दर्द रहता है, लेकिन अक़ीदत और मोहब्बत ऐसी डोर है जो इंसान को खींच लाती है। यही मोहब्बत उन्हें भी यहाँ तक ले आई और उनको अल्लाह ताला ने, बल्कि दादा मियाँ ने एक शख्स अता कर दिया वारसी सिलसिले का, जो इसी सिलसिले का भी है। यानी सगीर नूरी साहब का सिलसिला दादा मियाँ से मिलता है और वो उनके अजदाद व असलाफ के बारे में पूरी तारीख़ में उनकी नज़र है। अभी वो हज़रत सबात हसन शाह साहब से मिले, उनसे दुआएं ली और वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है जब जब मुझे सर्विस से ज़रा भी वक्त मिल जाए तो मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे कसब नूर करूँ। तो अल्लाह ने एक शख्स मामूर कर दिया। तवस्सुल का सिलसिला हम लोगों का है, तो उसी तवस्सुल और तवस्सुल के सिलसिले से अल्लाह ताला ने हाजी नसीर साहब की ये मुसीबत दूर की कि वो कैसे आए यहाँ तक। उनको लाने के लिए सगीर नूरी साहब को अल्लाह ने उन्हें अता किया और उन्होंने कहा हाजी साहब आप चलिए, जबकि ना कोई उनका मुतालबा था, ना मैंने दोनों से ये तय किया था कि एक दूसरे को लेके आएंगे। लेकिन इस तरह बुजुर्ग होते वो आपके दिलों के जो बात है उसको समझ के आपके मसाइल को हल कर दिया करते हैं। यही बुजुर्गी है, वरना हम सब बुजुर्ग ना हो जाए तो यहाँ क्यों आए। तो बुजुर्ग कोई बन सकता है, लेकिन उसके लिए बरसों आपको इन दरगाहों के, बारगाहों की, खानकाहों की और सहरा के चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मंजिल आएगी कि दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहिए, दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है। ये वो दीवानगी है, दीवाने को दीवाना समझ बूझ के कहिए, दीवाना समझ बूझ के दीवाना बना है। इस दीवानगी से हम लोग अभी कोसों दूर हैं, वहाँ तक पहुँचे इसकी दुआ करना चाहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।